بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی؟ کیا یہ گناہ تھا یا کوئی اور معاملہ تھا؟ کیا ترک اولیٰ کو گناہ کہا جا سکتا ہے؟ اگر آپ بھی انہی سب سوالات کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ انبیاء کرام اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں جو وحی کے ذریعے انسانوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء ہر قسم کے گناہ سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں ہمیں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اللہ نے انبیاء کو معصوم بنا کر بھیجا تاکہ وہ ہدایت کا بہترین ذریعہ بن سکے۔ لیکن جب ہم حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ آیت نظر آتی ہے، پس آدم نے اپنے پروردگار کے قول کی نافرمانی کی اور وہ راہ راست سے بھٹک گئے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے یہ غلطی کیسے ہو گئی؟ تاریخ کے مختلف ادوار میں کئی سوالات اٹھائے گئے۔ کئی لوگ اس الجھن میں پڑ گئے کہ کیا واقعی حضرت آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی تھی؟ جب سوال پیدا ہوتے ہیں تو جواب کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ ہر دور میں اللہ کے برگزیدہ بندے وہ ہستیاں رہی ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے ان پیچیدہ سوالات کے جواب فراہم کرتی ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام واحد وہ ہستیاں ہیں جن کے دروازے پر ہر مشکل لے کر آنے والا نہ صرف اپنے سوال کا جواب پاتا ہے بلکہ اپنی مشکلات کا حل بھی پاتا ہے۔ ان کے در سے ہی ہمیں اللہ کی توحید کی حقیقی پہچان ملتی ہے اور یہی وہ مقدس ہستیاں ہیں جو ہر مسئلے کو اس کے اصل تناظر میں واضح کرتی ہیں۔ علی بن جہم بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن مامون کی مجلس میں گیا، وہاں امام علی رضا علیہ السلام بھی موجود تھے۔ مامون نے امام سے پوچھا، اے فرزند رسول، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں؟ امام نے فرمایا، ہاں، تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ اس پر مامون نے سورہ طٰہٰ کی یہ آیت تلاوت کی، پس آدم نے اپنے پروردگار کے قول کی نافرمانی کی، پس وہ راہ راست سے بھٹک گئے۔ اور اس نے امام سے پوچھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ امام نے فرمایا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ وہ اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں اور جہاں چاہیں آرام سے کھائیں، لیکن ایک مخصوص درخت کے قریب نہ جائیں۔ شیطان نے انہیں وسوسے میں مبتلا کر دیا اور ایک دوسرے درخت کی طرف مائل کر دیا۔ اس نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہیں صرف ایک مخصوص درخت سے منع کیا ہے لیکن اس دوسرے درخت کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ شیطان نے انہیں جھوٹی قسمیں کھا کر دھوکہ دیا، اور چونکہ حضرت آدم علیہ السلام اس سے پہلے کبھی کسی کو جھوٹی قسم کھاتے نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ اس کے جھانسے میں آ گئے۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سوال کا جواب دینے میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے نہ صرف ایک واضح دلیل کے ساتھ جواب دیا بلکہ اللہ کی توحید اور اس کی حکمت کو بھی واضح کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کسی حرام چیز کا ارتکاب نہیں کیا بلکہ یہ ایک ترک اولیٰ تھا۔ ترک اولیٰ کا مطلب ہے کہ کسی افضل اور بہتر عمل کو چھوڑ کر کم تر عمل کر لینا جو شرعی گناہ نہیں ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کا تھا۔ جب اللہ نے انہیں نبی مقرر کر دیا تو وہ ہر قسم کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے محفوظ ہو گئے۔ قرآن مجید خود اس بات کی تصدیق کرتا ہے، پھر اللہ نے آدم کو چن لیا اور ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں راہ راست پر لگا دیا۔ یہاں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں معافی کا مطلب وہ نہیں جو عام انسانوں کے گناہوں کی معافی سے مراد ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اعلیٰ مقام عطا کیا، ان کی خطا کو معاف فرمایا اور انہیں مزید عظمت دی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ انبیاء کرام عام انسانوں کی طرح غلطی نہیں کرتے بلکہ ان کا ہر عمل اللہ کی حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو واقعہ پیش آیا وہ ایک آزمائش تھی، نہ کہ گناہ۔ قرآن نے جہاں بھی انبیاء کے کسی فعل کا ذکر کیا ہے وہاں اسے ترک اولیٰ کے طور پر بیان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں اور اللہ کی جانب سے چنے گئے ہیں، بہترین انسان ہیں۔ اس موضوع پر مزید غور و فکر کے لیے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کو سمجھنے اور ان کی روشنی میں اپنے دینی فہم کو مزید پختہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انہی کے در سے صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔